برادران اسلام، خواتین ملت، ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اسلام کی تکمیل کے ساتھ اس نے اپنی نعمت ہم پر تمام فرمائی اور مذہب اسلام کو ہمارے لیے بحیثیت دین اس نے قبول کیا۔ انگنت درود و سلام ہو سید العرب والعجم، امام الانبیاء، نبی الثقلین، انس و جن کے نبی و رسول، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت امت تک بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی و بیشی کے امت تک پہنچا دیا اور دنیا سے اس حالت میں رخصت فرمائی کہ اللہ کا دین آپ پر مکمل ہو چکا تھا۔ آپ نے ہر بھلائی پر خود بھی عمل کیا اور اپنی امت کو عمل کرنے کی تلقین کی، اور ہر شر سے، ہر برائی سے خود بھی بچے اور امت کو بچنے کی سخت تاکید اور تلقین فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اپنی شریعت اتار دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شریعت ہم تک پہنچا دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شریعت کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو شریعت تمہاری طرف، تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس شریعت کی پیروی کرو، اس شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات نہ مانو، ورنہ جس کی بات مانو گے سمجھا جائے گا کہ تم نے اس کو اللہ کے علاوہ ولی اور کارساز سمجھ رکھا ہے۔ لیکن تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر بے وقوفی کرتے ہو اور دوسرے کی شریعت پر عمل کرتے ہو، دوسروں کے خود ساختہ اصول کو اختیار کرتے ہو، دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں پر، دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت سے منہ موڑتے ہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے شریعت اتاری ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، وہ اللہ کی بالکل سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو، جو راہیں بدعات کی ہیں، شہوات کی ہیں، خواہشات کی ہیں، نفس کی غلامی کی ہے، شیطان کی راہیں ہیں، ان راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ اللہ کی صحیح راہ سے، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کو اللہ کی تعالیٰ کی تاکیدی وصیت جانو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو سکو۔ اللہ رب العالمین کی راہ، قرآن اور حدیث کی راہ بالکل سیدھی راہ ہے، جنت تک لے جانے والی ہے، اور اس کے علاوہ جو راہیں ہیں دائیں بائیں، وہ آڑی اور ترچھی راہیں ہیں، وہ شیطانی راہیں ہیں، بدعات کی راہیں ہیں، شہوات کی راہیں ہیں، خواہشات نفس کی راہیں ہیں۔ ہر راہ کے سرے پر شیطان کھڑا ہوا ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم کو سیدھی واضح روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، واضح سیدھی شاہراہ پہ چھوڑا ہے، اس راہ سے کبھی مت بھٹکنا۔ وہ واضح سیدھی شاہراہ جو جنت تک لے جانے والی ہے، وہ قرآن اور حدیث کی راہ ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، محجہ کہتے بالکل واضح راستہ، ہائی وے جس کو کہہ لیجئے، ایک دم سیدھے ہائی وے پر میں نے چھوڑا ہے تم کو، قرآن اور حدیث کے ہائی وے پر چھوڑا ہے۔ اگر اس سے دائیں بائیں مائل ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاکت پہ پڑ جاؤ گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اتنی ساری تاکید، اور اس کے علاوہ بھی قرآن اور حدیث میں بہت سے مقامات پر تاکید آئی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت پر قائم رہو، اسی پر تمہاری دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ لیکن مرور ایام کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، شیاطین الانس والجن نے امت کو گمراہی کی راہ پر لگا دیا، اور بہت سارے لوگ سیدھی راہ سے، شریعت کی راہ سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر کے بدعات کی راہ پہ لگ گئے۔ انہی بدعتوں میں سے جو بہت رائج ہے اور اس وقت لوگ اس کو حق اور باطل کا معیار سمجھنے لگے ہیں، جس کی اسلام میں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت ہے، جو 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے ہر سال۔
اہل بدعت کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے اور اہل بدعت کی طرف سے، اور روز بروز اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اہل سنت کو چڑھانے کے لیے نت نئے کھیل اور تماشے اس میں بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو میلاد النبی کی بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دیوس منایا جاتا ہے، جو دن منایا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر اپنا دین مکمل فرما دیا۔ حجۃ الوداع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج میں لوگوں کو رخصت کیا تھا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، دنیا سے اپنے رخصتی کا ایک طرف اشارہ دیا تھا، ایک طرح سے اشارہ دیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے میدان میں یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب مکمل کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں کسی بھی ٹانکے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ کسی کو حق ہے کہ اسلام میں سے کسی بات کا انکار کرے۔ اسلام کی تعلیم میں سے کسی ایک بات کی کمی کر دے یہ بھی حق نہیں ہے، اور اسلام میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے اس بات کا بھی اس کو حق نہیں۔ اسلام مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اپنے آپ کو دین اسلام پر قائم رکھو۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دیوس نہیں منایا۔ مکی زندگی میں 13 سال رہے، مدنی زندگی میں 10 سال، 23 سالہ نبوت کی مدت میں آپ نے کبھی نہیں منایا۔ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی اور حضرت حسن کے 6 مہینے ملا کر 30 سال ہوتے ہیں خلافت راشدہ۔ یہ خلافت راشدہ کی جو 30 سال ہے، یہ مدت بھی الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت سے خالی ہے، اور اس کے بعد بھی صحابہ کا تمام دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ دین کا دور، 350 سال کی اسلامی تاریخ عید میلاد النبی سے پاک ہے۔ 350 سال کے بعد مصر کے اندر فاطمیہ فرقے کی حکومت ہوئی، جو اپنی نسبت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طرف کرتے تھے۔ شیعہ کا گروپ تھا، اصل میں یہ فاطمہ کی اولاد نہیں تھے، یہ یہودی النسل تھے، عبیدی فرقہ کہلاتا تھا، لیکن لوگوں کو، عوام کو جھانسے میں لانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو فاطمیہ کیا، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ اہل بیت ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ کوئی تعلق ان کا فاطمہ کی اولاد سے نہیں تھا۔ انہوں نے مصر میں حکومت کی تقریباً 100 سال سے زائد، تو 350 سال کے بعد جب مصر میں ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے شیعیت کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو ان کے صحیح دین سے ہٹانے کے لیے، اور وہاں کے حکمراں اپنے ظلم اور زیادتی پر پردہ ڈالنے کے لیے، انہوں نے عید میلاد النبی کا شوشہ چھوڑا، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا، بلکہ حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین 4 یہ ہوئے، علی و فاطمہ، حسن و حسین 4، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5، اور ایک جو وقت کا حکمراں ہوتا تھا موجودہ اس کا 6 سال میں 6 میلاد، 6 جشن کا اس نے اہتمام کیا، اور اس موقع پر مہینوں سے پہلے سے پنڈال سجتا اور ملا مولوی کو بلایا جاتا، اور سب جگہ واعظ و بیان کا سلسلہ شروع کرتا، مرد عورت جوق در جوق آتے وہاں، اور ہزاروں بکریاں کٹتی، گائے ذبح ہوتی، مرغے ذبح کیے جاتے، قسم قسم کے حلوے پکتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب مشروبات کا، شربتوں کا انتظام کیا جاتا، اور یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہتا، اور بڑی طوفان بدتمیزیاں ہوتی رہتی۔ یہ 350 سال کے بعد اب وہ امت کے گلے کا طوق بن گیا۔ اب یہ شیعوں کا دیکھا دیکھی، قبر پرست فرقہ جو ہے وہ بھی اس کو خوب تیزی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے، اور جو نہ کرے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی تصور کرتا ہے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اس نے بنا رکھا ہے کہ جو عید میلاد مناوے، جو جشن میلاد مناوے، جو جلوس محمدی میں نکلے یا محمد کا نعرہ لگائے اور شرکیہ نعرہ لگاوے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، محبتی ہے،
محبت کرنے والا ہے، اور جو عید میلاد کو بدعت کہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، جبکہ اسلام کی 350 سال کی تاریخ خالی ہے۔ بھلا بتائیے کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو خلفائے راشدین نے نہیں کیا، قرون مفضلہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا تینوں دور خالی ہے، اور اس کے بعد کی بھی صدیاں خالی ہیں، یہ وہ چیز جو عہد صحابہ میں نہ تھی، عہد تابعین، تبع تابعین میں نہ تھی، وہ بعد کے دور میں کیسے دین کا حصہ بن سکتی ہے، اور اس کا کرنے والا کیسے ثواب پائے گا، اور کیسے یہ کام نیکی کا ہوگا؟ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اے لوگوں سنو میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سنت کو رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار جو چیز مجھ سے اور میرے خلفاء سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت جاننا۔ بدعت جاننا، بدعت ہر وہ کام جو ثواب کے لیے کیا جائے اور جس پہ کوئی دلیل نہ ہو۔ خبردار بدعت سے پرہیز کرنا، بدعت سے بھاگنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ اب ظاہر ہے کہ میلاد آپ نے اور خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تو جس کسی نے بھی منایا ہو ان کے بعد وہ بدعت ہے، اور بدعت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا یا دوسرے کسی کی ایجاد کردہ چیز پر عمل کیا جس پر ہماری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، حکم نہیں ہے، جس کسی نے بھی کیا ہو، اور نئی چیز جس کسی نے بھی ایجاد کی ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بدعت ہے، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نسائی شریف میں ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، جو نبی کے زمانے میں، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں دین کا جز نہ تھا، وہ بعد میں کبھی دین کا جز نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے اس کے کلام میں، جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا، اور پھر وہ نئی نئی چیزیں دین میں گھساتا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے کہ نہیں تیرا دین مکمل نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو چھپانے کا الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے دین، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پورا دین امت کو نہیں پہنچایا، کچھ چیزیں چھپا لی، بچا لی، جس کو یہ مولوی لوگ گاہے بگاہے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، کتمان کا الزام لگاتا ہے، دین کو چھپانے کا الزام لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کہ دین آج مکمل میں نے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا منہ چڑھاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے اپنے فعل و عمل سے، اپنے فعل و عمل سے، قول سے کہے نہ کہے، زبان سے کہے نہ کہے، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، جبھی تو وہ اپنی طرف سے دین میں اضافے کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہے میلاد کا جو رویہ ہے، یہ بالکل شیعوں کا ایجاد کردہ ہے، اور 350 سال کے بعد کا ایجاد کردہ ہے۔ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، دین کا تو بالکل حصہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ سے بندوں کو دور کرنے والی چیز ہے، نہ کہ نزدیک کرنے والی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میلاد کی بدعت ہے یہ کیوں ہے؟ یہ یہود و یہ نصرانیوں کا دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی، عیسائی حضرات، کرسچن لوگ، نصارہ، یہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دیوس مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو ان بدعتیوں نے کہا کہ ہم کب پیچھے رہنے والے ہیں؟ غیر مسلموں کو دیکھیے، وہ اپنے مہاپرشوں کا جنم دن مناتے ہیں، جی، وہ اپنے بھگوان کا، اپنے خداؤں کا، اپنے معبودان باطلہ کا جنم دن مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیتاؤں کو دیکھیے، سیاست میں نیتاؤں کے، بڑے بڑے نیتاؤں کے جنم دیوس منائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے انہوں نے گویا کہ یہود و نصارہ کی، مشرکین کی تقلید کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اور خاص کے ان کے مذہبی امور میں ان کی مشابہت اور نقالی اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہو کے رہ جائے گا۔ تو گویا کہ یہ حرام عمل ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، تو اس لیے اس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ اگر دین کا جز ہوتا، کوئی شریعت کا حکم ہوتا، تو یقیناً اہل الحدیث، نبی کی سنت پر جان دینے والے، بڑھ کر کے اس
عمل کو انجام دیتے، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع فرمایا۔ اب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی تو کچھ دلائل ہوں گے۔ وہ دلائل نہیں ہے، وہ شبہات ہے، کنفیوژن ہے ان کے پاس، وہ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ دیکھیے کہتے کیا ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ہم آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ سوال میرے بھائیوں بزرگوں یہ ہے کہ نبی کی تعظیم پیدائش کا دن منانے سے ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی پیروی کرنے سے ہوگی، آپ کی بات ماننے سے ہوگی، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو انجام دینے سے ہوگی، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنے سے ہوگی؟ یقیناً تعظیم ہوگی آپ کی بات ماننے سے، آپ کا حکم بجا لانے سے۔ یہ ہے اصل میں تعظیم، نہ کہ صاحب آپ ایک رسم اور شکل دوسرے قوموں کی دیکھا دیکھی کیجیے۔ وہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں زیادہ تعظیم ہے یا صحابہ کرام کے دل میں زیادہ تعظیم تھی، خلفائے راشدین کے دل میں اپنے نبی کی زیادہ تعظیم تھی، تو یقیناً کوئی بھی مسلمان یہی کہے گا کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت تھی۔ لیکن تمام تر محبتوں کے باوجود صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ میلاد منانا محبت نبی کی دلیل ٹھہرا تو تمام صحابہ کو آپ کہیے کہ محبت رسول سے خالی ہے، وہ ان کا دل خالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے صحابہ سے زیادہ تو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، ایک حدیث کا جملہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا سن 6 ہجری میں اور جانے نہیں دیا طواف کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا، تو گفت و شنید کے لیے، صلح و صفائی کے لیے کئی لوگ آئے اور انہوں نے محنت کی کہ صاحب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ ہو۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جو اس زمانے میں مشرک تھا وہ آیا مشرکین کا نمائندہ بن کر کے۔ وہ جب یہاں سے کچھ گفتگو کر کے گیا، حالانکہ اس کی بات پر بات نہیں بنی، بعد میں سہیل ابن عمر آئے تو جا کر کے معاملہ حل ہو گیا، صلح ہو گئی اور عہد نامہ صلح نامہ لکھا گیا۔ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی جو آیا مسلمانوں کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اس نے، اس کے بعد جو یہاں سے پلٹا ہے قریش میں، تو وہ جو کہتا ہے اس کو سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک قوم کے لوگوں قریش کو کہتا ہے، مکہ والوں کو، کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہ میں جو اس وقت کی بڑی طاقت تھی، روم اور ایران کی، جیسے امریکہ اور روس ہے اس وقت، تو ایسے ایسے ملک کے میں وفد بن کے گیا ہوں، ڈیلیگیٹ بن کر کے گیا ہوں، اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے جملہ دیکھیے، قسم اللہ کی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہم اضافہ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ محمد جب تھوک پھینکتے ہیں، کھکھاڑا پھینکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انڈر برائکٹ کا جملہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک پھینکتے ہیں تو عروہ کہتا ہے کہ الا وقد وقع فی کف احد منہم، کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں وہ تھوک کھکھاڑا پڑتا ہے، زمین پہ نہیں گرنے دیتا، تھوک کھکھاڑا کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلَّهُ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کھکھاڑے کو چہرے پر اور چمڑے پر ملتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور جب وہ حکم فرماتے ہیں تو حکم کو بجا لانے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اور جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو رک جاتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کے قطرات جب ان کے بدن کے پور سے اعضاء سے ٹپکتے ہیں تو اس پانی کو لینے کے لیے، تبرک کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ یا ایسا کام کسی نے صحابی میں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ کسی نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ یہ بات خاص تھی کہ آپ کے پسینے کے لیے آپ کے جسم سے نکلنے والے پانی کے لیے، وضو کے قطرات کو لینے کے لیے اور بدن پر ملنے کے لیے، تبرک کے لیے ایسے ہوڑ لگتی ہے، ایسے دوڑ لگتی ہے، لگتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور کسی کی کیا مجال کہ نظر اٹھا کے ان سے بات کر سکے، کسی کی نظر نبی کے نظر سے ٹکراتی نہیں، سب کی نظر نیچی ہوتی ہے ادب اور احترام میں۔ ادب و احترام میں نظر نہیں ملا سکتے لوگ، اس قدر احترام دیکھا ہے۔ واللہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے دربار میں کسی بادشاہ کی وہ عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے۔
لیکن اتنی تعظیم کے باوجود بھی صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. اب کیا کہیں گے؟ کیا وہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ نبی کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں تھی؟ ہم تو ان کی گرد راہ بھی نہیں، ان کے راہ کی دھول بھی نہیں ہے، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے جتنی عزت ان کی تھی. لیکن کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے منایا آپ کا جنم دیوس؟ کہاں صحابہ کرام نے منایا؟ تو یہ کہنا کہ یہ تعظیم ہے بالکل غلط ہے، جھاسا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہی میلاد مناتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ صرف ایک اہل حدیث فرقہ تو اہل حدیث کو تو اہل حدیث کہتا نہیں ہے. حدیث کے لفظ سے اس کو چڑ ہے تو گالی دیتا ہے، کہتا ہے غیر مقلد، جو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ کہے گا وہابی، سمجھا کہ نہیں؟ وہابی فرقہ، جی یہ گالی دیتا ہے. اہل حدیث کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا، اہل الحدیث کہتا ہے. اہل الحدیث، ہم حدیث والے، قرآن والے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، ہم کسی کی آنکھ بند کر کے تقلید نہیں کرتے. تو وہ گالی دیتے ہیں ہم کو، غیر مقلد وہابی کہتے ہیں. یہی نہیں مانتا ہے، باقی تو سارا ہندوستان مانتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. اکثریت کا دھونس جماتے ہیں. ارے اکثریت ہر زمانے میں، سن لو، اکثریت ہر زمانے کی گمراہ رہی ہے، ہر زمانے کی اکثریت گمراہ رہی ہے. ہندوستان ہی میں اکثریت دیکھو نا، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 15%. تو 85% تو غیر مسلم ہے. اس کا مطلب کہ وہ حق پر ہیں. اگر تعداد اکثریت اور اقلیت یہ حق کی بنیاد ہے تو ہندوستان میں 85% لوگ تو مسلمان نہیں ہیں. تو کیا ان کا دھرم صحیح ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر زمین کی اکثریت کی پیروی کرو گے، زمین میں جو اکثریت ہے اس کی پیروی کرو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. گویا ہر زمانے میں اکثریت گمراہ لوگوں کی رہی ہے. حق کا معیار، حق اور باطل کا معیار دلیل ہے. اگر آپ کے ساتھ دلیل ہے، قرآن اور حدیث کی دلیل ہے، تو اگر آپ ایک بھی ہیں تو آپ حق پر ہیں. اور کوئی 1000 بھی ہے اس کے پاس دلیل نہیں، لاکھ بھی ہے اور دلیل نہیں، تو وہ باطل پر ہے. یہ حق کی طاقت ہی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی دعوت کی مضبوطی ہے، حقانیت ہے کہ یہ مسجد جس میں آج ہم ہیں، برسوں پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہاں مسجد قائم ہونے والی ہے. الحمدللہ 2 چند آدمی سے اٹھے تھے، الحمدللہ آج مسجد بھری ہوئی ہے، لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی، نیچے سے اوپر تک لوگ بھر گئے. یہ حق کی دعوت کی قوت ہے جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی، کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی پیر مرشد کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی ملا مولوی کی طرف نہیں بلاتے، ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، اس شریعت کی طرف بلاتے ہیں جو شریعت اللہ نے اتاری ہے. تو حق کا معیار دلیل کی پیروی ہے، لیکن اکثریت کی پیروی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہر زمانے میں تھوڑے ہوا کیے ہیں. نہ شکروں کی تعداد، کافروں کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ رہی. تو یہ بات بھی آپ کی غلط ہے. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بناتے ہیں، یاد قائم کرتے ہیں. آپ کا کیا برا جاتا ہے؟ یاد کس کی منائی جاتی ہے؟ جس کی یاد منانے کا کوئی طریقہ دنیا والے کے پاس نہ ہو، صرف جنم دیوس منایا جائے، مورتی کو صاف کر دیا جائے، اس پر ایک پھول مالا چڑھا دیا جائے. آپ نبی کی یاد مناتے ہیں، وہ نبی جو ہر وقت زندہ ہوتا ہے اپنے امتیوں کے سینے میں، اس کے دل و دماغ میں، جس کی یاد ہر وقت تازہ رہتی ہے. ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ گواہی گونجتی ہے. ہر نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تحیات میں ہوتا ہے. ہر وضو کے بعد جب ہم نماز وضو کرتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ہر نماز کے اندر درود کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. مدرسوں کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا کوئی کونا نہیں اور 24 گھنٹے کا کوئی سیکنڈ نہیں جس میں کسی نہ کسی کی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو اور آپ کی سنت کا ذکر نہ ہوتا ہو اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ امت درود نہ پڑھتی ہو. تو ایسا نبی جو چلتا پھرتا لوگوں کے درمیان ہو، جس کی یاد ہمیشہ قائم ہو، جس کا دین قائم ہو، جس کی سنت کے بغیر ہماری زندگی کا ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتا، اس نبی کی تم یاد سال میں ایک دن مناؤ گے؟ اس کی تو ہمیشہ یاد رہتی ہے مسلمانوں کو. ان کے بغیر، ان کی شریعت کے بغیر تو اسلامی زندگی ہماری گزر ہی نہیں سکتی.
پھر یہ اقامت مولد ذکر کے لیے میلاد قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب جھانسا دیتے، سمجھا کہ نہیں؟ اور جہاں تک بات ہے کہ صاحب ہم نبی کی تکریم کرتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا نہیں کہ قصیدہ پڑھتے ہیں، تکریم کیا کرتے ہیں؟ مولوی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، شاعر اس میں نعت کے نام پر اس طرح کے اشعار پڑھتا ہے، قسم اللہ کی غلو کی انتہا ہوتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری تعریف میں غلو مت کرنا، اتنی تعریف مت کرنا جتنا کہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں ان کے ماننے والوں نے کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کو میری تعریف میں غلو مت کرنا۔ مشکل کشا، داتا اور کیا اور کیا اور کیا، کس قدر تعریف میں غلو کرتے ہیں۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ مولوی ملا ان کے ہاں نبی کے درجے میں ہے، نبی کی بات چھوڑ دیں گے لیکن مولوی ملا کی بات نہیں چھوڑیں گے، اپنے پیروں کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ اور ولیوں کا مقام اور مرتبہ اور نبی کا مقام تو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔ اور شیعہ تو اپنے ائمہ حضرت علی، حسن، حسین وغیرہ ہم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانگتے ہیں۔ یہ سب دھما چوکڑی ہے میرے بزرگوں دوستوں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتے خوشیاں مناتے ہیں، کہا خوشیاں منانے کہ تم زیادہ حقدار تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زیادہ حقدار تھے؟ اللہ نے تو پورے قرآن مجید میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن نبی کو نبی بنائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان ہی اللہ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو رسول کی بعثت کا تو ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے پورا مکہ آپ سے پیار کرتا تھا، کیا اپنا کیا بیگانہ۔ لیکن جب محمد بن عبداللہ کو، عبداللہ کے بیٹے محمد کو جب اللہ نے رسول اللہ اور نبی اللہ بنا دیا، جب آپ پر قرآن اترا اور آپ نبی بنے اور لوگوں کو آپ نے کہا کہ اے لوگوں آؤ کہو اللہ ایک ہے اور وہی لائق بندگی ہے، وہی سچا معبود ہے، تو لوگ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، لوگوں نے انکار کیا، آپ کو سزائیں دی، تکلیف دی۔ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہوئے، اور کافروں کی طرف سے سختیاں آپ کے اوپر اتنی زیادہ ہوئی کہ 13 سال کی سختی جھیلنے کے بعد بھی لگتا تھا کہ اسلام کا پودا مرجھا جائے گا مکے میں، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیے، مدینہ چلے جائیے۔ تو اپنے بیگانے کب ہوئے؟ اپنے دشمن کب ہوئے؟ چچا ابو لہب دشمن کب ہوا؟ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، جب توحید کی دعوت دی تب۔ اس سے پہلے 40 سال تک محمد بن عبداللہ تو پورے مکے کا سب سے آئیڈیل انسان تھا، سب کوئی آپ کی صداقت اور امانت کی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ تو پیدائش امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ آپ کی نبوت و رسالت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے روزے کے متعلق، یا رسول اللہ سوموار کے روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا سوموار کو میں پیدا ہوا۔ اب یارانِ طریقت کو موقع مل گیا کہ دیکھو سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شکرانے میں روزہ رکھتے تھے، اگر ہم اتنی ہی بات مان لیں تو آپ سوموار کے دن روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو کہ نہ ہو، سوموار کا دن ہونا چاہیے، 12 ربیع الاول نہیں۔ اور اگر 12 ربیع الاول مانتے ہیں اتفاق سے، اگر وہ سوموار کا دن نہ ہوتا، اب چلیے مان لیا 12 ربیع الاول مانا، تو آپ روزہ سے رہتے ہیں کہ حلوہ ماڈا اڑاتے ہیں، انواع و اقسام کا کھانا کھاتے ہیں، جھوم جھوم کے نعت جو پڑھتے ہیں منگنی میں پڑھتے ہیں، موٹا پیسہ لیتے ہیں، موٹا مرغا کھاتے ہیں جی، تو روزہ کہاں ہوتے ہیں؟ شربت پلایا جاتا ہے اور جلوس نکل رہا ہے، یا غوث یا فلاں یا محمد یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا پیر، اس طرح کے شرکیہ نعرے لگتے، تو کہاں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کو پیدا کیا گیا، سوموار کو ہی میں نبی بھی بنایا گیا، یہ بھی فضیلت ہے۔ سوموار صرف پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اور سن لیجئے، سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی ہوئی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مات یوم الاثنین، سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو مرے، تو موت کا بھی دن ہے، تو خوشی مناؤ گے کہ سوگ مناؤ گے؟ تو کہنے والا کہتا ہے، ایک ٹھو مولوی کو سنا، کہتا ہے ہم لوگ کو خوشی منانے دو، وہاں بھی سب سوگ مناوے۔ ارے بے وقوف، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ہی دن موت کا ہو اور سوگ کا ہو
تو کیا منایا جائے اور کیا چھوڑا جائے؟ گویا کچھ نہ منایا جائے۔ اسلام میں نہ خوشی منانے کا کوئی دن ہے نہ سوگ منانے کا دن ہے۔ اسلام میں خوشی صرف 2 دن ہے ہماری، عید اور بقرعید کی۔ اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے ہمارے لیے خوشی منانے کا، جشن منانے کا، میلاد منانے کا، عید منانے کا۔ مسلمانوں کی تو اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، یہ تیسری عید ہے، چوتھی عید ہے، اب 5ویں 10ویں عیدیں کہاں سے لے آئے؟ اور ایک عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن اپنے شوہر پر سوگ منانا ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ خبردار زبان سے شکایت نہ بولے، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، گال پر تماچا نہ مارے، بال نہ نوچے، گڑے بان نہ چاک کرے، ہائے دائے وائے نہ کرے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے زیب و زینت چھوڑ دے، دل غم زدہ ہو، آنکھ سے آنسو بہے لیکن زبان سے شکایت نہ ہو، دل کے اندر گھبراہٹ نہ ہو، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے ایسا کوئی کام نہ کرے جو صبر واجب کے منافی۔ مصیبت پر صبر کرنا لازم ہے، واجب۔ ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے جس سے یہ لگے کہ یہ آدمی اللہ کے فیصلے پر ناراض اور ناراضگی ظاہر کر رہا ہے، غصہ ظاہر کر رہا ہے۔ اور شوہر کے علاوہ کسی بھی میت کے اوپر، باپ مرے، بھائی مرے، کوئی بھی مرے، 3 دن سوگ جائز ہے، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینہ 10 دن سوگ واجب ہے۔ اور سوگ کا مطلب ہے ترک زینت، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، یہی ہے مطلب۔ تو کہتا ہے کہ ہم کو دے دو میلاد اور تم لوگ لے لو سوگ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام میں دن دیوس نہیں منائے جاتے۔ اور اسی دن سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے سفر کیا تھا، مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ مکے سے جب نکلے تھے ہجرت میں تو سوموار کا دن تھا، اور جب مدینہ پہنچے تو سوموار کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کا دن کیا ہے، تو آپ نے کہا سوموار کو بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو، لہذا میں سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ کا پاس میرا عمل پیش کیا جائے، اس حالت میں، اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں، کیونکہ روزے دار کی عبادت کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو سوموار کی بہت ساری خصوصیات ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ پیدا کیے۔ اور اگر پھر یہ سوموار ہر ہفتے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے سوموار کو روزہ رکھتے تھے، یا صرف سال میں 1 سوموار، اور وہ بھی 1 12 ربیع الاول؟ سوموار تو ہر ہفتے آتا ہے، تو تم سارے سوموار کو چھوڑ دیتے ہو اور 1 سوموار کو پکڑے ہوئے ہو، چاہے وہ سوموار 12 ربیع الاول نہ ہو تب بھی۔ بالکل واللہ فراڈ ہے، جھانسا ہے، گھپلا بازی ہے دین میں۔ میرے بزرگوں دوستو، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ دنیا لاکھ ہمارا منہ چرائے، ہم کو وہابی کہے، لیکن الحمدللہ کسی کا ہو رہے، کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم۔ تم کسی کے ہو رہو، اور کسی کی سنت پر اور کسی کی بدعت پر عمل کرو، کسی کے طریقے پر، لیکن ہمارے لیے ہمارے رسول کا طریقہ کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، رسول کے عمل میں، رسول کے فرمان میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمارے رسول نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے جو کام نہیں کیا، وہ کام دین کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو ثواب کا کام، دین کا کام سمجھ کر کے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر اور اپنے نازل کردہ دین کے اوپر مرتے دم تک قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی دعوت کو پھلنے پھولنے کا اللہ موقع فراہم کرے، اسباب فراہم کرے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہیوں میں ہیں، پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے امام اور عالم کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، جو ان کو ملا مولوی پٹی پڑھا دیتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اللہ ان کو اچھی عقل دے، اچھی سمجھ دے، بصیرت عطا فرمائے، اللہ ان کے دل کو روشنی عطا فرمائے کہ وہ صحیح دین کی طرف، صحیح اسلام کی طرف، قرآن و سنت کی طرف پلٹے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔